اے زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ اے زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ اے زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے، ستایا گیا ہے۔ شکستہ ہے پہلو، شکستہ ہے بازو، لہو فاطمہ کا بہایا گیا ہے۔ زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ مدینے کی کیا تھی میں حالت بتاؤں، تمہیں سیدہ کی مصیبت بتاؤں، مصیبت بتاؤں۔ کبھی آگ در پر لگائی ہے اس کے، کبھی ہاتھ اس پر اٹھایا گیا ہے۔ اے زہرا کے بابا، زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ صدا آ رہی تھی یہ گھر ہی مٹا دو، جو رہتے ہیں گھر میں انہیں بھی جلا دو، انہیں بھی جلا دو۔ طہارت کا کعبہ جلانے کی خاطر جماعت کو ساری بلایا گیا ہے۔ زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھا شگیلا فتح کو، یہ غم کھا گیا ہے تیری فاطمہ کو، تیری فاطمہ کو۔ مدینے کی گلیوں میں قیدی بنا کر تیرے جانشین کو پھرایا گیا ہے۔ زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ نہ اٹھتے تھے بچے نہ رکتے تھے آنسو، سنبھالے فرشتوں نے دونوں کے بازو، دونوں کے بازو۔ بڑی مشکلوں سے جنازے سے ماں کے حسین و حسن کو ہٹایا گیا ہے۔ اے زہرا کے بابا، علی مرتضیٰ کی عجب تھی غریبی، تیری لاڈلی پر ہنسے جب نمازی، ہنسے جب نمازی۔ سند کر دی ٹکڑے مذاق اس طرح سے، تیری سیدہ کا اڑایا گیا ہے۔ زہرا کے بابا اے شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔
شکستہ ہوئی اس کے کانوں کی بالی، کانوں کی بالی، لہو چشم زہرا میں بھرنے لگا تھا، تماچا ہی ایسا لگایا گیا ہے۔ زہرا کے بابا شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو ستایا گیا ہے۔ علی کو جو مسجد بلایا گیا تھا، تیری لاڈلی کو جلالا گیا تھا، جلالا گیا تھا۔ علی نے دیا واسطہ اپنے حق کا، مدینے کو ایسے بچایا گیا ہے۔ زہرا کے بابا شاہ مدینہ، یوں بیٹی کو تیری ستایا گیا ہے۔ علی نے بنائی تھی 40 قبریں، پتہ پوچھتی ہیں تکلم کی آہیں، تکلم کی آہیں۔ زمین مدینہ میں جانے کہاں پر خزانہ تمہارا چھپایا گیا ہے، اے زہرا کے بابا۔ جیسی دیکھی نہیں مظلومہ غم وقت آخر بس میرا بیوی، گنتے ہیں میرے گناہ بیوی، گنتے ہیں میرے گناہ بیوی۔ اے واسطہ تجھے تیرے بچوں کا بخشوانا، تیرے گناہ بیوی۔ فرش مجلس میں گایا ہے،
زہرا بولی زہرا علی سے یا مولا ہے غم یہ مجھ سے نہیں سہا جاتا قتل محسن سے بڑھ کے مشکل تھا میرے دربار میں میرا جانا جب تھا رسی میں مرتضی کا گلا انتہا ذات کا وہ تھا تیرا مدینہ جڑ گیا ہوتا تجھے دے دیتی بدعا زہرا ہے تو ہی جانے خدا ہے یا زہرا درد تیرے سب سے پوشیدہ کتنی مزدے کتنی زخمی ہے علی جانتے ہیں یا فضا اے محمد کی لاڈلی دوسرے اے ہم تیرے مرتضی مجھتے کس نے ڈھایا باب خیبر کا گر گیا خاک پر وہ یہ کہہ کر روتی رہی کھڑی زہرا روتی رہی کھڑی زہرا جانے کس طرح جانے کس طرح کماتی رہی زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے سے لگا رسول زادی سے گزرا ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا گھر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ آئے بلا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بلا نہ پائے گی بلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا زہرا
से भरा हर दिन है तेरा, दिल कहने लगा या ज़हरा, या ज़हरा, मज़लूमा मज़लूमा मज़लूमा, या ज़हरा, मासूमा मासूमा मासूमा। पहले तो जालिम ने जागीर तेरी छीनी, मानी ना लोगों ने तहरीर मोहम्मद की, तुझको भी झुटलाया बेटों को भी झुटलाया, मुंह ढांपे चादर से तू रोती रही बीबी, पर किसने सुना ज़हरा वो नौह तेरा, ज़हरा ये भी है जफा, या ज़हरा, मज़लूमा मज़लूमा मज़लूमा, या ज़हरा, मासूमा मासूमा मासूमा। बाद से के लोगों ने जब घर को तेरे घेरा, जिस बीवी के मसाइब का जिक्र करना है वो मजलूमा है, मकरूबा है, इतनी सताई गई है कि 18 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, इतने तमाचे मारे गए हैं कि कान के गोशवारे टूट गए। वो बीबी जिसके दरवाजे को जला दिया गया, वो बीबी जिसके घर में घुस के मुसलमानों ने हसनैन पे जुल्म किया है। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि दरवाजे पे आग और लकड़ी लेके जमा हो गए। मैं सबसे सच्ची जगह पे खड़े होके, और उस सच्ची जगह का नाम कब्रिस्तान है, बाग़े सुकून है, कसम खा के कहता हूँ कि आज जितनी देर आपके सामने मसाइब बयान करूंगा किसी रावी की रिवायत नहीं बयान करूंगा, या ये मसाइब जनाब फातिमा ने खुद पढ़े हैं, या मौलाए कायनात ने रो रो के बयान किए, या जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन को बयान कर रही है, या इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब को बयान कर रहे हैं। आप मुतवज्जे हो गए, सुने मसाइब मजलूमा मकरूबा। उस बीबी के मसाइब सुना रहा हूं जिसकी सिर्फ पसलियां नहीं टूटी। आज आपसे पूछता हूं, गुजरात के मोमिनीन, सरखेज के मोमिनीन, अहमदाबाद के मोमिनीन, मैंने अपने इन आँखों से अगर ना पढ़ा हो मेरी आँखें ज़ाया हो जाए। नबी की शहादत के बाद से मौत की हिचकी तक सैयदा का बदन इतना घुल गया था जितना ये कपड़ा। उलमा ने जो आपके बारे में लिखा है कल ख्याल फातिमा फातिमा कहनो क्यों थी, वरना एक साया था जो सफर कर रहा था। सुन लिया आपने। अब अगर कोई इंसान अपने आप को रोक सकता है तो रोक ले। मैं पहला मसाइब का फिक्रा जनाब फातिमा की ज़बानी बयान करने जा रहा हूँ। आप फरमाती हैं, या अली, लोगों ने मेरे ऊपर दरवाज़ा जलता हुआ गिरा दिया, जिसकी कीलें सुर्ख हो गई थी वो कीलें मेरे बदन में पैवस्त हो गई। मैं नीचे थी, 40 अफराद दरवाजे के ऊपर से कोई कोताही न कीजिएगा, शर्मा के न रोइएगा, इसलिए कि आप उस पे रो रहे हैं जिसे रोने नहीं दिया है मदीने वालों ने। कभी अपने आप को हुजरे में बंद करके रोती है, कभी बाबा के कब्र पे जाके रोती है, कभी मदीने से दूर जाके तन्हाई में रोती है। लेकिन हाय रे उम्मत मुस्लिमा, वहां भी रोने न दिया। कभी लकड़ी के असे से ढकेल के हटाया गया, कभी ताजिया ने मार के चुप कराया। अल्लाह अज़मतुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, किसी गम में ना। 40 अफराद उस दरवाजे के ऊपर से गुजर गए।
نیچے رسول کی یادگار فاطمہ. میں آپ سے کہتا ہوں سوچئے بیٹھ کے، کسی خطیب کے پڑھے ہوئے مصائب کو سوچنے کی ضرورت نہیں، سیدہ کے جملوں کو سوچئے. دروازے کا وزن سب سے پہلے، اس کے بعد 40 افراد اس دروازے پر سے گزرے ہیں. سنیں گے، میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس وقت ایک سنی کتاب سے مولانا عقیل صاحب پڑھ رہا ہوں. محمد طیب گیلانی لکھتے ہیں کہ گزرنے والوں میں 7 سعید اور کچھ بدبخت وہ تھے جو دروازے پہ انہوں نے پیر نہیں رکھا بلکہ اپنے دونوں پیروں کو اٹھایا اور زور سے اس دروازے پہ کودے. نیچے سے فاطمہ نے آواز دی، حسین میرا لال، تیری اماں. کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ یاد رکھو لائق سلام ہے وہ افراد جو جلوس فاطمیہ میں چل کے آئے ہیں. بس اتنا یاد رکھنا کہ عاشور کے دن جو جلوس نکلتا ہے وہ فاطمہ کا عاشورہ ہے، یہ جو جلوس نکلا ہے یہ حسین کا عاشورہ ہے. حسین کا عاشورہ ہے، یہ کسی عاشور سے کم نہیں ہے. آگ وہاں بھی لگائی گئی ہے، آگ یہاں بھی لگائی گئی ہے، تماچے وہاں بھی مارے گئے ہیں، تماچے یہاں بھی مارے گئے ہیں. میں روایت سنا دوں آپ کو، میں کسی راوی کی روایت نہیں، امام صادق فرماتے ہیں میری دادی کے رخسار پہ اتنی زور سے تماچا لگا تھا کہ بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے تھے. یہ ہے بڑی بطول کے مصائب. تماچے کی شدت کیا تھی؟ اتنی زور سے تماچا لگا کہ کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے، کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے. پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے نا، آئیے چلیے کربلا. بطول کے تماچے کی شدت یہ تھی کہ کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے. سکینہ کے تماچے کی شدت کیا تھی؟ علامہ کریمی فرماتے ہیں کہ جتنی بار کربلا سے لے کے شام تک حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے لگے نا، ہر بار منہ کے بل زمین پہ گر گئی. ہر بار. 3.5 سال کے بچی کی عمر کیا ہوتی؟ جتنی بار تماچے پڑے ہر بار منہ کے بل زمین پہ گر گئی. عزادارو، میں نے گفتگو سمیٹ لی، مصائب سمیٹ لیا. دوسرا جملہ جناب سیدہ کا سنیے، آنسو نہ آئے تو معافی ضرور مانگیے گا. رسول کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. جب واپس آئی ہے، جو کبھی نہیں رویا نا وہ اس فقرے کو اور مظلومیت کو سن کے روئے گا. واپس آئی تو ایک ہاتھ اسما کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ فضا کے کاندھے پہ، اور پیر زمین پہ خط دے رہے تھے، خط دے رہے تھے. اے عزادارو، تم سمجھ نہیں سکے ایسا ایک جنازہ حسین نے بھی اٹھایا ہے. وہ جنازہ علی اکبر تھا جس کے سینے کو سینے سے لگائے حسین کھینچتے ہوئے آ رہے اور آواز دے رہے، اماں زہرا، اے بنو ہاشم کے بچوں، تمہارا امام یکو تنہا. العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. گھر آئی اس حالت میں، چل کے گئی تھی، آئی ہے تو ایک ہاتھ اسما کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ فضا کے کاندھے پہ. گھر کے اندر تشریف لائی. اسما اور فضا نے جناب فاطمہ کو بٹھا دیا. اب مظلومیت امام علی سنیں. آج ہماری قوم کے لوگ، مولا عباس، ایسے لوگوں کو معاف کر دیجئے گا. ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں اتنی عزائے فاطمیہ منعقد کی جا رہی ہے، اتنے ماتم مجلس بڑھا دیے گئے ہیں کہ اس کی رونق چلی جا رہی ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. 11 ہجری میں فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے اور سن 38 ہجری میں جنگ صفین واقع ہوئی ہے. ابن عباس خضاب خرید کے لے کے گئے. یا علی یہ خضاب لگا لیجئے، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مخالف فوج کو جوان دکھے. مولا نے اپنے سر سے امامہ اتار کے پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا، ابن عباس ہم فاطمہ کے غم میں بیٹھے. تم چند دنوں میں گھبرا گئے ہو. 28 سال علی نے سیدہ کا غم بنایا ہے.
اور یہ بچے رو رہے ہیں. ان کے چہروں پہ اور رخساروں پہ بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کے یہ دل چاہ رہا کہ جناب زینب کہتی ہے دیکھو اگر اولاد پالی ہوگی تو اس مصائب کو سمجھو گے. جناب زینب کہتی ہے کہ ہم اپنے بابا کے سامنے اپنی اماں کا نام نہیں لیتے تھے. لوگوں نے پوچھا بی بی آپ بابا کے سامنے اپنی ماں کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ کہ جتنی بار ہم اپنی اماں کا نام لیتے تھے ہمارے بابا گھٹنوں میں سر دے کے چیخ مار کے روتے تھے ہائے زہرا ہائے زہرا. آزادارو وہی علی بس آخری فقرہ ہے. وہی علی, اس سے بڑی مصیبت میں پڑھ نہیں سکتا. وہی علی بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ جن کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں, دیوار کا ٹیک لگا کے آئی اور کانپتے ہوئے ہاتھ کو علی کے کندھے پہ رکھا. سننا, کانپتے ہوئے ہاتھ کو علی کے کندھے پہ رکھا. کہا والیو وارث آپ کی اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں؟ کیا گزری ہوگی علی کے دل پہ. تڑپ کے علی نے کہا سیدہ یہ دربار نہیں ہے, فاطمہ یہ آپ کا گھر ہے. بس عزادارو فقرہ سنیے گا. کانپتے ہوئے ہاتھوں کو علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فاطمہ کو بٹھایا. فاطمہ نے جو جملہ کہا ہے وہ سن لیجئے. ارے اس نے یہ فقرے کہے جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے, جس کے بازو پہ اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ سیاہ پڑ گئے ہیں, جس کے بازو اور وجود کو دروازے کے نیچے اتنا دبایا گیا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ فقرہ کہا یا علی آپ کو پتا ہے آج دربار میں کیا ہوا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ اگر کوئی تمہاری ماں کو بھرے بازار میں تماچا مار دے تو کیا ہوگا؟ ہائے رے فاطمہ, حسن حسین کے سامنے تماچے کھاتی رہی, آج علی سے کہہ رہی ہے یا علی پتا ہے آج دربار میں کیا ہوا؟ علی نے رو کے پوچھا سیدہ مجھے تو پتا ہے آپ بتائیں کیا ہوا؟ کہا یا علی آپ کے آنے کے بعد سب نے مل کے مجھے ڈانٹا ہے. اس لفظ کو پہچانے, یہ وہی مسجد ہے میرے نوجوانوں جس میں سیدہ جاتی تھی نا تو رسول دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی کہہ رہی ہیں آج سب نے مجھے ڈانٹا ہے یا علی. جن کے آواز میرے سامنے نہیں نکلتی تھی انہوں نے چیخ چیخ کے مجھے ڈانٹا ہے. علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. آخری فقرہ ہے عزادارو, سنیے اس کے بعد پرسہ دیجئے گا. فاطمہ نے آخری فقرہ, فاطمہ نے رو کے کہا یا علی میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا تو نہیں؟ علی نے کہا بی بی ایسا کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا یا علی بتائیے نا کبھی کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں فاطمہ کبھی کچھ نہیں مانگا. کہا یا علی اگر آج کچھ مانگوں تو دیں گے؟ سمجھنا کیسے مصائب ٹوٹے. آج کچھ مانگوں تو دیں گے. فاطمہ کچھ ایسا نہ مانگ لینا, زمانہ ہم سے پھر چکا ہے. فاطمہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. سرخیز والوں کون سی مصیبت بیان کروں. بی بی نے وصیت کی تھی یا علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا. جب رات آئی نا آدھی شب کے بعد علی نے دفن کیا, جبکہ بی بی کی وصیت تھی رات میں دفن کر دیجئے گا. بتایا آدھی شب کے بعد کیوں دفن کیا؟ علامہ کریمی لکھتے ہیں کہ علی دروازہ کھولتے تھے, مسلمان دروازے کے باہر ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تم نے ہمارے مردوں کو مارا تھا, ہم نے تمہاری عورت کو مارا. بس سمجھ گئی بات. یہ تاخیر جو ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان دروازے علی کے باہر ناچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے ہمارے مردوں کو مارا تھا, ہم نے فاطمہ کو مار دیا ہے. اگر کبھی حسین زور سے رونے لگتے تھے نا تم پتہ نہیں کیوں چیخ مار کے نہیں رو رہے, مل کے گریا کرو. حسین چیخ مار کے روتے تھے نا, علی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بیٹا دھیرے رو زمانہ بدل گیا.
آستین بخدا میں نے دیکھا آستین منہ میں رکھ کے حسنین نے گریہ کیا تاکہ آواز باہر نہ جائے. وہ سیدہ علی سے کہہ رہی ہے یا علی اگر کچھ مانگو تو دیں گے. ہر شفاعت کی امید رکھنے والا مصائب کے اس فقرے کو سنے. سیدہ کچھ ایسا نہ مانگ لینا کہ جو میں دے نہ سکوں, زمانہ بدل گیا. کہ نہیں یا علی کچھ ایسا نہیں مانگوں گی. کہ پھر کیا مانگوں گی یا علی؟ بس میں دعا مانگوں گی, آپ آمین کہہ دیجئے گا. اگر یہ فقرہ دیکھنا چاہتے ہو صحیفۃ الزہرا دعا کی کتاب ہے فاطمہ کی, اس میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے یا علی بس میں دعا مانگوں گی آپ آمین کہہ دیجئے گا. فاطمہ آپ دعا مانگیے میں آمین کہنے کے لیے آمادہ ہوں. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا الہی اجل وفاتی, میرے اللہ مجھے موت دے دے, فاطمہ جینا نہیں چاہتی. ارے سیدہ کی زندگی میں علی کے گلے میں رسی, زینب کو دھمکانا, حسنین کو ڈرانا. ارے حسنین کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کبھی ہم بابا کی طرف دوڑتے تھے کہ بابا کو بچا لے, کبھی اماں کی طرف دوڑتے تھے کہ اماں کو بچا لے. اس قسمہ پرسی میں کبھی ہمیں ادھر کے لوگ مارتے تھے, کبھی ادھر کے لوگ مارتے تھے, ہم تماچوں پہ تماچے کھا رہے تھے, آواز دے رہے تھے نانا تیری امت نے ہمیں اور سس کیا جا رہی ہے فاطمہ. سنا آپ نے ابھی فاطمہ زہرا میں ہزاروں قبلہ سے آستینوں کو منہ میں دیکھ لگا کرتے تھے حسنینا. ہے بچوں کی نگاہوں میں دھواں جا رہی ہے فاطمہ. کیا ماحول ہے علی کے گھر کا. یہ غربت اور ایسی بے کسی زمانے نے نہ دیکھی ہے کہیں. ماں کی آخری رخصت مگر یہ باتیں کھل کے رو سکتے نہیں. کٹھن ہے صبر کا یہ امتحان, جا رہی ہے فاطمہ. علی علیہ السلام کی غربت. دل بے ساختہ گریا کنا مگر آنسو چھپاتے ہیں علی. کبھی زینب کبھی کلثوم کو گلے جیسے لگاتے ہیں علی. سلگتا ہے جگر چپ ہے زبان, جا رہی ہے فاطمہ. اندھیری رات ہے اور سسکیاں جو خوری پرسا کرنا چاہتے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں. اندھیری رات ہے اور سسکیاں جا رہی ہے فاطمہ. جب
हमारी घर से अरे खाक पर के गई सब लाना गया दुख तर से अपना सर पीट के ज़ैनब ने कहा मादर से अलविदा है मेरी दुखिया माँ अलविदा पहलू शिकस्ता आपकी याद बहुत आएगी बेकसिया आपकी तड़पाएगी दिल से होगा न जुदा आपका गम याद आएगा वो हर एक सितम अरे कैसे बालों में सफेदी आई कैसे कमजोर हुई बिनाई कैसे दरबार में जाने से हुआ जख्म जिगर कैसे खम हो गई 18 बरस में ही कमर मैं न भूलूंगी कभी भी वो जमाना माँ आपका लौट के दरबार से आना माँ सबसे छुप छुप के वो अश्कों का बहाना माँ सुनेंगे आज़ादारों क्या फरमाती है शहजादी ज़ैनब अरे नील वो आपके रुखसारों के याद रह के मुझे आएंगे जलता दरवाजा नहीं भूलूंगी वार को नुफुज का नहीं भूलूंगी आपकी याद में सुलगे का कलेजा अलविदा मेरी दुखिया अम्मा बटा जाता है ज़ैनब का जिगर निगाहों में अंधेरा छा गया कटेंगे रात दिन रो रो के अब तड़पने का ज़माना गया मिलेगी अब कहाँ बेटी को माँ जा रही है फातिमा राजी हो आपसे और सिसकियां हाय नदी मोए लिया क्या हो बया मोहम्मद की दुलारी का सफर जनाजा ले के कांधों पर चले अली के साथ ज़हरा के पिसर तड़पती है अली की बेटियां जा रही